اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم رجسٹرار صاحب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ، میں پہلے تو شکریہ ادا کروں گا سر سید یونیورسٹی کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے اس حساس موضوع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور یہ بات کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، القدس میں اہل ایمان پر جو عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر وہاں کس طرح سے بمبارمنٹ کی جا رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس قضیے کی حساسیت اور اہل فلسطین کی مظلومیت کو سمجھنے کے لیے صرف انسان ہونا ضروری ہے، کہ جو بھی انسان ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ وہاں پر کس کے ساتھ کیسے زیادتی ہو رہی ہے۔ اب مجھے یہ کہا گیا کہ ہم اس موضوع پر بات کریں کہ فلسطینی جو مسلمان ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اس وقت اور وہ کس کنڈیشن میں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم میں سے ہر کوئی حالات سے باخبر ہے، اور فلسطینی مسلمان جس چکی میں پس رہے ہیں وہ مناظر ایسے ہیں کہ ہم میں سے ہر کسی کے موبائل اسکرین پر وہ دستیاب ہے، لیکن ہم میں اتنا دل نہیں ہے کہ ہم ان بچے جو شہید ہو رہے ہیں، عورتیں جو دربدر ہو رہی ہیں، ان کی اس دردناک ویڈیو کو دیکھ سکیں، ہمارے پاس وہ دل بھی نہیں ہے۔ اور یہ فلسطینیوں کو جو حالت زار ہے، فلسطینیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ان کی وہ حالت نہیں ہے جو حالت ہم سے ویڈیو پہ دیکھی نہیں جاتی۔ فلسطینیوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری حالت ہے، بحیثیت امت جو ہماری حالت ہے، یہ ان مظلوم فلسطینیوں کی حالت سے زیادہ ابتر اور بدتر ہے، کہ ہم لوگوں کے باہمی انتشار نے، جیسا کہ میڈم نگار سجاد ظہیر صاحبہ نے بھی بتایا کہ وہ جارح کسی کی بات سنتا نہیں، اس لیے کہ ہم نے ہر کسی نے اپنی اپنی بولی بولنا شروع کی، تو وہ ظالم کے مقابلے میں کوئی ایک آواز نہ بنی، بلکہ وہ ساری طوطی کی آوازیں بن گئیں، اور یہ دنیا نکارخانہ ہے، اس میں پھر یہ طوطی کی آواز کون سنے گا؟ جو ایک امت کا کانسیپٹ ہے، جو ایک امت ہونے کا درد ہے، وہ ہم نے کھو دیا ہے۔ یہ فلسطین کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کی باہم جو تعلق اور بائنڈنگ ہے اس کو دو طرح سے بیان کیا ہے، اور وہ دونوں احادیث آپ نے بھی بکثرت سنی ہوگی، لیکن آج اس کو اگر اس ایک احساس کے ساتھ سنیں تو یقیناً ان دو حدیثوں میں جو نبی کریم علیہ السلام نے مثالیں دی ہیں، اس سے ہمیں اس تعلق اور اس کنیکشن کو دوبارہ ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی موقع مل پائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کی مثال ایک دیوار کی سی ہے کہ جس میں بعض کو مضبوط کرتا ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ حضور علیہ السلام نے امت کے وجود کی جو فزیکل بائنڈنگ ہے اس کو بیان کیا، اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ بائنڈنگ فیلنگ کی ہے، یعنی امت کا تعلق فزکس سے بھی ہے اور فیلنگ سے بھی ہے، وجودی بھی ہے اور مانوی بھی ہے، یعنی حسی بھی ہے اور مانوی بھی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں سے یہ وجود کی دونوں قسمیں غائب ہیں، ہم باہم انتشار کا شکار ہیں، باہم ہم یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے اپنے مفادات کے لیے خاموش ہیں اور اپنی تباہی کا اور اپنے شکار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔
جن کی بالکل متصل سرحدیں ہیں، مصر ہے، اردن ہے، شام ہے، ایک پوری پلاننگ کے تحت ان تمام ملکوں کو ان کے مفادات کی وجہ سے کہ مصر پر اربوں ڈالر کا قرضہ چڑھا دیا گیا کہ یہ بول ہی نہ سکے، واحد اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان، اس پر بھی قرضوں کا بوجھ لاد دیا گیا، اور وہ سارے کے سارے پیسے انہی کے پاس ہیں جو اس ظلم کے سیگمنٹ کے بانی ہیں، جنہوں نے اس پوری دنیا کے مسلمانوں پر ظلم اور جفا کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، انہی کے ہاتھ سے ہم پیسے لے رہے ہیں اور ہمارا کار زندگی چل رہا ہے۔ تو اس میں جو بڑا المیہ ہے وہ مسلمانوں کا باہمی انتشار ہے، ہمارا متحد ہونا یہ ناگزیر ہے، یہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نہ فلسطین جا سکتے ہیں نہ وہ یہاں آ سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی سپورٹ بھیج دیں، یہ بھی ایک سیکنڈری ایشو ہے۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ ہم باہم متحد ہوں، باہم ہماری صفوں میں اتحاد ہو، ہم لسانی اور فرقہ وارانہ تقسیم سے بالا تر ہو کر جب امت کے نظریے کو تقویت نہیں دیں گے تب تک ہر جگہ یہی ہوتا رہے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ ظلم صرف فلسطین میں نہیں ہے، برما میں دیکھ لیجئے آپ، کشمیر میں دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ قبرص تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہر جگہ جو ایک ظلم کی سیریز چلی آ رہی ہے اس میں جو بنیادی کردار مسلمانوں کا ہے وہ انتشار کا ہے، کہ باہمی انتشار نے مسلمانوں کو ایسا کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہر جگہ مسلمان ظلم و جفا کا شکار ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کے خلاف دیگر اقوام ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی جیسے دسترخوان پہ کھانے کے لیے ایک دوسرے کو شرکا بلاتے ہیں کہ آپ یہ ڈش لیجئے، آپ یہ لیجئے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ حضور کہ ہم اس وقت بہت کم ہوں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تم میں وہن کا مرض آ گیا ہوگا، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، موت سے نفرت۔ اور یہی دو چیزیں ہیں وہ کہ جن کی بنا پر بندہ صرف اپنی چیز کو ہی ترجیح دیتا ہے، اپنی ذات کو ہی ترجیح دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مفادات کا تحفظ چاہتا ہے اور مرنا نہیں چاہتا۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو امت سے الگ کر کے ایک انفرادی مملکت بنا دیتا ہے۔ جو انتشار کی اولین اینٹ ہے وہ یہی وہن کا مرض ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مفادات کو ہی اپنا قبلہ اور کعبہ نہیں سمجھتے، ہمیشہ وہی وحدت امت کی بات کریں گے، ورنہ جو انتشار کے کاروبار سے وابستہ ہے وہ کبھی بھی اتحاد کی دعوت نہیں دیں گے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری آواز کو کیسے، اتحاد کی آواز کو کیسے ہم جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، تو یہ سوشل میڈیا، یہ دنیا کا گلوبل ولیج بن جانا، یہ صرف کتابی حد تک ہی نہیں بلکہ ہمارے اپنی دسترس میں ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر اس پیغام کو عام کریں جہاں ہم ان مظلوموں کی داد رسی کے لیے کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تو اس میں سب سے بنیادی چیز، اگرچہ جس کا اثر تھوڑی دیر کے بعد ہوگا، وہ امت کا باہم اتحاد ہے، کیونکہ یہ یکدم تو نہیں ہو گیا۔ کفار نے اپنی پوری پلاننگ کی، یہودوں نے پوری سازشیں تیار کی، جیسے میڈم نے بھی بتایا، انہوں نے پوری یعنی گراؤنڈ ورک، زیرو لیول سے انہوں نے یہ کام شروع کیا اور آج یہاں تک پہنچے ہیں، اور ہم لوگ ابھی تک باہم انتشار کا شکار ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی مدد کرنا ہوگی، اور وہ اپنی مدد کیا ہے کہ اپنے دل سے انتشار اور نفرت کو نکال کر مسلمانوں کو باہم ملانے کی بات کی جائے، امتوں کے اتحاد کی بات کی جائے۔ جب تک اتحاد نہیں ہوگا تو یہ دور نہیں، کل ہم بھی کسی فلسطین کا سامنا کر رہے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔